یہی وجہ ہے کہ میں سیاست کو میں خیر باد آج میں نے کہہ دیا ہے، آئی ایم انفٹ فار پالیٹکس آف پاکستان. اس لیے میرے پاس ان سوالات کا جواب خود نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے آج سیاست چھوڑ دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا کہ آپ اب کراچی میں امن کے لیے اور کراچی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اب اگر آپ کو لڑنا پڑا تو آپ فزیکلی بھی لڑیں گے. تو آپ فزیکلی کس سے لڑیں گے، کس طرح لڑیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر کوئی لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہیں تو وہ کس طرح جوائن کریں آپ کو؟ میرا در کھلا ہے، کھلا ہی رہے گا. سب کو میرا گھر پتا ہے، کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ نیوسنس ہے میرے پڑوسیوں کے لیے. مین روڈ پہ میرا گھر ہے، ادھر بمپس بنا دیے گئے ہیں تاکہ اسپیڈ کم ہو جائے گزرنے والے کی. وہ سردردی میں ویسے ہی بنا ہوا ہوں، اس لیے مجھے پوری طریقے ہی صحیح لیکن سب پہچانتے ہیں شہری کراچی کے. اور میں سب کو ویلکم کروں گا، چائے پلاؤں گا. میں اپنا جو ہے جو میری سوچ ہے وہ ان کے سامنے رکھوں گا، اور جو والنٹیئرز آئیں گے وہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے. انشاءاللہ یہ دریا بنے گا، سمندر بنے گا. اس میں یہ کرمنل سوچ والی جو تھنکنگ ہے وہ اس دریا میں ڈوب جائے گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اب کہنا غلط تو نہیں ہوگا، آپ برا نہ منائیے گا، لیکن یہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کی، بہت سے آپ نے انکشافات کیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈالا، لیکن آخر کار آپ نے وہی کیا جو کہ ایم کیو ایم چاہتی تھی، جو کہ رحمان ملک صاحب چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ آپ حکومت سے نکل جائیں، آپ سیاسی منظر سے ہٹ جائیں. تو آپ نے جو کچھ بھی کیا تو دراصل آپ نے ایم کیو ایم اور رحمان ملک صاحب کی خواہشات کو پورا کیا. جھوٹ جیت گیا، سچ ہار گیا. اچھا، یعنی کہ آپ اپنی آج سیاسی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں؟ میں سچ کی شکست کا اعتراف کر رہا ہوں، جھوٹ کی فتح ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لڑیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طرح لڑیں گے اور آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت سے جو ہے پلیٹ فارمز ہیں لڑنے کے، جہاں بھی ضرورت پڑی. کورٹیں ہیں، وہاں لڑیں گے. ہماری پورے قسمت میں شاید کورٹس ہیں، ہم لڑتے آ رہے ہیں کورٹوں میں. اب فار اے کاز، ناٹ فار پرسنل ریزن، فار اے کاز، فار ہیومینٹی. کورٹ میں لڑوں گا، سڑک پہ لڑوں گا، سیمینارز کرواؤں گا، لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کروں گا. لوگ جو ہیپنوٹائزڈ ہیں یہ مجلسیں سن کے ہیپنوٹزم سے ان کو آزاد کراؤں گا. یہ زنجیریں غلامی کی جو اپنی سوچ کے مطابق اپنا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، جب کہتے ہیں تالی بجاؤ تالی بجاتے ہیں. جب غوری جیسے آدمی کو 10 منٹ لیٹ ہونے پہ 9-0 پہ دیوار کے ساتھ ایک سیکٹر کا انچارج کہتا ہے کہ دیوار یہ کیا بات کی آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ کیا بات کی آپ نے؟ یہ کیا بات کی؟ پرائم منسٹر جب لاسٹ ٹائم آئے تھے 9-0، جی میرے محترم دوست بڑا اچھا حلیم ہمیں کھلاتے رہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. وہ 9-0 10 منٹ لیٹ پہنچے. وہاں سیکٹر انچارج جو باہر کھڑا تھا اس نے کہا غوری صاحب کیا ٹائم ہوا ہے، کس وقت آنا تھا؟ اس نے بولا اتنا ٹریفک میں دیر ہو گئی. اس نے کہا دیوار کی طرف منہ لگا کے کھڑے ہو جاؤ. وہ 10 منٹ جتنا لیٹ تھا اس کو دیوار کی طرف کھڑا رکھا، اس کے بولا اب جاؤ میٹنگ میں. وہ میٹنگ میں چلا گیا. ایسی پارٹی کم از کم ان سے کی غوری کی جان چھڑانا انشاءاللہ میں چھڑاؤں گا. فاروق ستار شریف انسان لگتے ہیں، وہ جس جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی جان میں چھڑاؤں گا. سردار احمد جیسے شریف النفس انسان، محمد علی شاہ جیسے سرجن جو ہیومینٹی کی خدمت کرتے رہے پوری زندگی، ان کی جان، ایسے لوگوں کی جان ان بدماشوں کرمنل سے انشاءاللہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ان کے منہ میں زبان ڈالے گا. ایک زبان سے 2 ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، 2 ہاتھ جو ہیں وہ 100 ہاتھ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ زنجیریں ہم توڑ دیں گے. جی آخری سوال کیجیے گا. مرزا صاحب، آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی، چیف جسٹس کی، اور یہ بات آپ کی جائز ہے کہ آپ نے بہت پہلے کہا اور سو موٹو اس وقت ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت سو موٹو نہیں ہوا، لیکن ابھی ریسنٹلی سو موٹو ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ کی ریگولر ہیئرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. اور کل کراچی میں بلکہ بینچ بیٹھے گا وہاں رجسٹری کے آفس میں، تو وہاں سے ہیئرنگ یہ کراچی کی سچویشن پہ ہوگی. تو میری آپ سے جو، چونکہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کورٹ میں جائیں گے، تو یہ سارے آپ نے ڈاکومنٹری ایویڈنس سارا کچھ جو آپ نے دیا ہے آج پریس کانفرنس میں بیان کیا ہے، کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو بھی کل دے دیں سارا کچھ؟ یہ آپ بھی اس کیس میں پارٹی بن جائیں تو یہ تو بہت بھلا ہوگا، پوری قوم کا بھلا ہوگا. جی بغیر بلائے، بغیر دعوت نامے،
میں خدا کے پاس بھی نہیں جاؤں گا کسی کی خواہش کے مطابق. کوئی اگر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ مجھے خدا کے پاس بھیج دے گا، میں نہیں جاؤں گا. میں چودھری افتخار کے پاس خود سے نہیں جاؤں گا. دوسری ڈیمانڈ اس ملک کے اور قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کریں جس کے لیے انہوں نے سو موٹو لیا ہے. اگر وہ ان کے ایکسپیرئنس کے حساب سے، ان کی سوچ کے حساب سے، ان کی عقل دانستہ ان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا آنا ضروری ہے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے، وہ مجھے بلائیں گے، میں سر خم کر کے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا. لیکن میری اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے. میری کنڈیشن یہ ہے کہ صبح اگر 8 بجے سے کورٹ چلتی ہے 5 بجے تک تو اندر میڈیا کو وہ الاؤ کریں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں قوم اور قوم کی وہ مظلوم مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں جن کے شوہر، بیٹے اور ان کے والد جو قتل ہوئے ہیں، جو رائے گا خون بہا ہے، میں چاہتا ہوں وہ میری مائیں، بیٹیاں، بہنیں وہ مجھے دیکھیں بولتے ہوئے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میری قسمت میں وہ بھگتاؤں گا. جی مالک صاحب. ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی بات، آپ نے آج بہت بڑی باتیں کی. ابھی آپ نے جو پھر اینڈ میں بات کی کہ آپ تو ایم کیو ایم کے میں جو بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کی بھی منہ میں زبانیں ڈال لیں گے اور مظلوموں کے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن صرف ایک چھوٹی سی کانٹرڈکشن آ رہی ہے. جب آپ نے میرے پہلے سوال کیا تو آپ نے بات کی کہ اگر مجھے زرداری صاحب کہیں گے کل تو میں خاموش ہو جاؤں گا. تو پھر یہ ساری جو باتیں ہیں ملک، قوم، سب کچھ، اور اگر ایک ان کی بات پہ آپ خاموش ہو جائیں گے تو پھر یہ دونوں کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا. جتنا میں نے بولا ہے میرا 100 ٹائمز اس کو کم کر دیں اتنا بھی آج دن تک ہسٹری میں کسی نے ایم کیو ایم کے خلاف فیکٹس کبھی بھی نہیں دیے. ناٹ ایون ججز، ناٹ ایون آفیسرز. آپ جو معاشرے کا حصہ ہیں آپ لوگوں میں بھی ہمت نہیں ہے. میرے انٹرویوز ایم کیو ایم کے کہنے پہ آپ کے مالکان بند کرا دیتے ہیں، بلیک آؤٹ کرا دیتے ہیں، چینلز بند کرا دیتے ہیں، کیبلز وہ لوگ بند کرا دیتے ہیں. ابھی تو 1.5 گھنٹے سے آپ کہہ رہے ہیں جو دل آپ کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں. ابھی تو نہ کہیں آپ. اب تو ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ میں نے آپ لوگوں کو ہمت دی، آپ کے مالکان کو ہمت دی، جو وہ میں تھینکفل ہوں. میں ہاتھ باندھ کر کے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. آپ ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمیں ہمت دے کے آپ گھر چلے جائیں گے. آپ لوگوں کو بھی میں نے زبان دے دی ہے، فیکٹس دے دیے ہیں، آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے سچ بولنے سے میرا بہادر غیرت مند دوست اور بھائی آصف علی زرداری کبھی نہیں روکے گا. تو ابھی تک صدر آصف زرداری صاحب نے شام سے لے کے ابھی تک آپ سے کوئی رابطہ کیا یا نہیں کیا؟ میرے سے ڈائریکٹ رابطہ کوئی بھی نہیں ہوا ان کا. لیکن جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں وہ مجھے تلاش کرتے ہیں تو میں رضائی سر پہ ڈال کے اور بخار کا بہانہ کر کے میں سو جاتا ہوں. اچھا، تو ابھی جیسے ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو پھر آپ بیمار ہو جائیں گے اور وہ جو آپ کو ڈھونڈیں گے تو آپ ان کو نہیں ملیں گے. جی میں سو جاؤں گا. تھرسڈے کے انہوں نے آگے بتایا تھا کہ میں بیمار ہوں. چودھری جب مجھے صاحب منگائیں گے تو پھر میں کورٹ میں بیماری ختم کر کے پہنچ جاؤں گا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لائٹر سٹائل میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صدر صاحب اب اگر آپ کو ڈھونڈیں گے تو آپ ان کو نہیں ملیں گے لیکن افتخار چودھری صاحب کو آپ مل جائیں گے. نہیں، مجھے بہت عزت ہے اپنے دوست کی. وہ بچپن کے زمانے میں وین آئی واز نتھنگ، اور اس زمانے سے لے کے میرا انہوں نے ایک بڑے کی طرح، بڑے بھائی کی طرح، والد کی طرح انہوں نے میرا خیال کیا، مجھے پالا، اور آج جو میری حیثیت ہے اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وسیلہ آصف صاحب کو اور بی بی کو کیا ہے. تو اس وجہ سے میں اپنے پیرنٹس کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں، اپنے بڑے بھائی کی. حالانکہ عمر میں وہ چند ماہ میرے سے چھوٹے ہیں. میرے پہ احسانات ہیں، میرے خاندان پہ احسانات ہیں جو انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا، اور میری بیگم صاحبہ کو انہوں نے اسپیکر بنایا، اور ہم میں یہ ٹرسٹ اور فیتھ کا ایک انہوں نے جیسچر شو کیا
تو میں ہمیشہ تھینکفل تھا، ہوں اور رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بیگم صاحبہ بہت رسپیکٹیبل خاتون ہیں، پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون سپیکر ہیں، تمام جو پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کا بہت احترام کرتی ہیں، اور پیپلز پارٹی میں بھی ان کا بڑا احترام ہے، ان کی اپنی بھی بڑی سٹرگل ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب آپ پہ ایک زمانے میں بہت سے کیسز تھے تو انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا یہ جو آج کا سٹیپ ہے اس سے آپ نے اپنی محترم بیگم صاحبہ کے لیے بہت سے سیاسی مسائل پیدا کر دیے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریزنیبلی سوچا جائے تو آج میری بیگم صاحبہ کو اور میرے بچوں کو اس طرح فیل کرنا چاہیے کہ آج میرے شوہر نے، ہمارے باپ نے، وہ ادھار جو اس پہ چڑھی ہوئی تھی، جو قربانیوں کی جو میری فیملی نے دی، جو ریڈز میرے فیملی نے بھگتائے، جو تکلیفیں دیکھی، 3 دن وہ انڈر ڈیٹینشن رہے، دودھ بھی فوجی بندہ جا کے لے کے آ کے انہیں دیتا تھا، اسکول وہ نہیں میرے بچے جا سکتے تھے، وہ دن انہوں نے بہادری سے فیس کیے، کبھی بھی میرے سامنے انہوں نے منہ نہیں بگاڑا، اور ہر چیز میرے سے بہتر طریقے سے چلتی رہی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے خدا کا جس نے مجھے غیرت مند اور بہادر اصولوں پہ چلنے والی بیٹی دی، اور میرے بہادر بچے مجھے دیے جو آج تک میرے لیے ہمیشہ رائٹ چیز کے لیے، رائٹ پاتھ کے لیے میرے لیے سپورٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے ان کے لیے کوئی مسائل پیدا نہیں کیے؟ میں نے تو بہت چھوٹا سا کام کیا ہے، کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں۔ مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے جو مجھے کوئی آ کے مبارکباد دے رہا ہے، کوئی ہار پہنا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وی آر وتھ یو۔ ان سب دوستوں کو، مہربانوں کو آپ کے توسط سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سب سے چھوٹے سے چھوٹا کام جو ممکن ہے، چائے کے سپ لینے کے برابر یا پانی کے گلاس کا سپ لینے کے برابر جو کام ہے وہ میں نے کیا، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ سچ جتنا آسان ہے اتنا کچھ بھی آسان نہیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو جسٹیفیکیشنز بنانی پڑتی ہیں، باتیں مروڑ توڑ کے۔ سچ بولنا سب سے دنیا میں آسان ترین کام ہے، تو میں نے وہ سب سے آسان کام آج چنا، مشکل پاتھ چھوڑ کے میں نے آسان چیز کی سلیکشن کی، اور الحمدللہ میں نے آج سچ بولا اور بہت آسان کام میں نے کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا وقت ہمیں اور چاہیے کیونکہ مالک صاحب کے سوالات ختم نہیں ہو رہے۔ جی بس ایک چھوٹا سا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 1-2 دنوں میں سندھ اسمبلی کے کچھ اور ایم پی ایز آپ کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ ریزائن کریں گے، کیا آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ کسی نے آپ کو یہ رابطہ قائم کر کے آپ کو کہا ہے کہ ریزائن کریں گے آپ کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی بغیر اصولوں کے پارٹی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی میں ہمارے شہداؤں کا خون مکس ہے، خون کی وجہ سے یہ گرو ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نہ اتنی کمزور ہے نہ اتنی لاچار ہے کہ میرے پیچھے اس کے ممبران چھوڑ کے چلے جائیں۔ میں چھوڑ کے نہیں گیا تو کوئی کیوں چھوڑ کے جائے گا؟ میں نے تو سچ بول کے اپنا صرف میں نے لائن چینج کی ہے اور میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، لیکن ایز سپورٹر، ایز ووٹر، ایز ایکٹیوسٹ، سمپتائزر یا سیکریفائز، ریڈی ٹو گیو سیکریفائز آف ہز اون لائف، میں تو پیپلز پارٹی کے پیچھے ہی کھڑا ہوں۔ پیپلز پارٹی میں میں تھا، ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ جی میرا خیال ہے شہین سبائی صاحب کا بھی ایک سوال سن ہی لیں۔ جی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے، آپ نے پریس کانفرنس میں بھی اور بعد میں بھی بہت لمبی چوڑی اپنی پراپرٹیز، اپنی ایسیٹس، اپنی ان سب کی تفصیل دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف زرداری صاحب اور بے نظیر کی مرہون منت ہے اور انہوں نے مجھے دی ہیں۔ یہ سوال تو بعد میں خیر ابھی نہیں کرتے، آپ سے بعد میں کریں گے کہ یہ کیا ٹھیک ہے یا کیا غلط ہے یا کیا جائز تھا یا کیا ناجائز تھا، لیکن مجھے یہ بتائیے، آپ نے جو چیف جسٹس کے بارے میں اور کورٹ کے بارے میں کہا، کیا آپ کورٹ کا فیصلہ مانیں گے اگر کوئی کورٹ نے فیصلہ دیا، چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، اور کیا آپ اپنی قیادت سے کہیں گے کہ وہ بھی کورٹ کے فیصلے ماننا شروع کریں؟ کورٹ ایک آرڈنری سٹیزن آف پاکستان، وہ ایک بھی نام مجھے بتا دیں جو کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے جتنی ہمت رکھتا ہو، اور وہ بھی اتنی پاورفل کورٹ۔
تو میں تو کیا چیز ہوں؟ میں تو نہ چیز ہوں. نہیں مانتے آپ کے؟ نہیں، یہ میں آپ کے اس بات سے ایگری نہیں کرتا. پرائم منسٹر نے ساری باتیں مانی ہیں. ایگزیکٹو پاور پرائم منسٹر کے پاس ہونے چاہیے. وہ اگر وہ نہیں مانتے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشر جسٹیفائڈ پرائم منسٹر پہ